بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 9 اور کلاس 10 دونوں کے لیے اسلامیات کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے اب تک پڑھی ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 37 تک سورہ انفال کی، یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 37 تک۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 44 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیغمبر کفار سے کہہ دو اگر اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا ہے انہیں معاف کر دیا جائے گا، وگرنہ پھر وہی حرکات کرنے لگے تو اگلے لوگوں کے جو طریق جاری ہو چکا ہے ان کے حق میں برتا جائے گا، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے، اور دین سب اللہ ہی کا ہے، اور اگر باز نہ آئیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اگر روح گردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور خوب حمایتی ہے اور خوب مددگار ہے، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے ٹوٹ کر لاؤ گے اس سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا، اور تم اللہ پر اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کر کے دن یعنی جنگ بدر جس دن دونوں فوجیں مڈبھیر ہوئیں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا اور تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہوئے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام کر کے ہو کر رہنا ہے والا ہے اسی کا ہوگا، تاکہ جو میرے بصیرت پہ یعنی یقین جان پہ میرے جو جیتا وہ بصیرت یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں سے واقف ہے۔ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ ان آیتوں کو بھی ہم نے پڑھا، اس کو تھوڑا سا میں اس کی تشریح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ کافروں کو کہہ دیں کہ وہ روح گردانی نہ کریں، اگر روح گردانی انہوں نے نہ کی باز آ گئے تو ان کو بخش دیا جائے گا، اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کے لیے ویسا ہی معاملہ ہوگا جو پہلے لوگوں کے لیے ہوتا تھا، یعنی کفار کے لیے جو نافرمان ہوتے تھے ان کے لیے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے جو باز نہیں آ رہے ان سے لڑتے رہو، اور اللہ تمہارا بہترین مددگار ہے، اللہ تمہارا بہترین مددگار ہے۔ پھر اللہ پاک اپنا احسان دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جب تمہیں یاد ہوگا جب بدر کے میدان میں میرے نبی اترے تھے تو میں نے ان کی مدد کی، کفار کے مقابلے میں مدد کی اور ان کو ان پہ حاوی کر دیا۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے کہ جو تم کفار سے لوٹ کے لاؤ گے یعنی چھین کے لاؤ گے یا اپنے حصہ لے کے آؤ گے، جسے آپ انفال جو مال غنیمت ہے آپ کا وہ جو آپ لے کے آؤ گے اس کا میں 5واں حصہ اللہ کے رسول، یتیموں، مسافروں، قرابت داروں کا ہے۔ 5واں حصہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، قرابت داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسافروں کا ہے، مجاہدین کا ہے، یہ 5واں حصہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں یاد ہے جب تم میدان میں اترے تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کفار کو تمہاری نظر میں بہت تھوڑا سا کر دیا تاکہ تم اپنے دلوں کو مضبوط کر سکو۔ تھوڑا سا کر دیا سے کیا مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پہ حاوی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے ان کو ایسا دکھایا کہ جی وہ تعداد میں کم ہیں اور ہم تعداد میں آپ تعداد میں زیادہ ہیں،
اس کی ایگزامپل آپ کو لے لیتے ہیں. سر مارکر دیں گے مجھے؟ اس کی ایک ایگزامپل آپ کو بورڈ پہ دکھاتا ہوں. فار سپوز کہ ایک طرف 25% ہے اور ایک طرف 75% ہے. تعداد میں کفار جو ہیں 75% ہے, مسلمان جو ہے 25% ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دکھایا کہ کفار دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان 75% ہے, اور مسلمان کفار کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ 25% ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی. مسلمانوں کی مدد کرنے کا اللہ کے پاس طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اس طرح سے مدد کی. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم جب میدان میں جنگ جمع ہوئے تھے تو وہاں پہ وقت معین پہ جمع ہوئے تو تقدیر و تاخیر ہو جاتی خدا کو, یعنی کہ اس میں اگر تم وہاں پہ کوئی ترتیب بنا لیتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابلے میں ہو, کفار کو تمہاری نظر میں تھوڑا اور زیادہ کر کے دکھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نصرت کی بتا رہا ہے کہ میں نے تمہاری نصرت کس طرح سے کی. شروع میں کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ ان کو کفار کو کہہ دیں کہ وہ باز آ جائیں, اگر باز نہیں آئے تو ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جائے گا, اور باز آ گئے تو ان کو معاف کر دیا جائے گا. پھر اللہ پاک بتاتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کی مدد کس طرح سے کی. پھر اللہ پاک اس میں بتاتا ہے کہ جو مال غنیمت ہے اس کی تقسیم کس طرح سے, کہ اس کا 5واں حصہ اللہ کے نبی کا ہے, یتیموں کا ہے, مسکینوں کا ہے, قرابت داروں کا ہے, مجاہدین کا ہے, اور جو مسافر ہیں سفر میں ان کا ہے. پھر اللہ بتاتا ہے کہ ہم جب مسلمانوں کی ہم مدد کیا کرتے ہیں, جب مسلمان کب حق پہ ہوتے ہیں, اور ہم کفار کے خلاف ان کو حاوی کر دیتے ہیں. پھر بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں مسلمانوں کو کفار کی تعداد مختصر کر کے دکھا دی, اور مسلمانوں کی تعداد کثیر کر کے دکھا دی. اس میں آگے پھر ان کے کچھ ورڈ میننگ ہے. مزت گزر چکی, العدوۃ الدنیا وادی کے اس جانب, یوم الفرقان فیصلے کا دن, العدوۃ القصویٰ اس جانب سے اس کنارے, الرکب قافلہ, لفش تم ضرور ہمت ہار جاتے, نامردی دکھاتے, یقلل کم کر کے دکھاتا, تھوڑا کر کے دکھاتا. اس میں سبق ہیں کہ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا بتایا گیا. اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ جو مال غنیمت ہے اس میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے, اور باقی جو چیزیں بتائی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس طرح خصوصی انعام و احسان فرمایا کہ کفار کی تعداد کو مختصر کر کے دکھا دیا اور مسلمانوں کی تعداد کو کثیر کر کے دکھا دیا. پھر اس میں ایک عبارت ہے جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے, کتاب میں سے دیکھے, وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. یہ سوالات آپ نے کرنے ہیں بھائی. اس کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.